www.attableek.com, the reviver of Iman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين صدق الله العظيم. بزرگوں بھائیو دوستو عزیزو، اب تعالیٰ جل شانہ و من والوں نے دنیا میں انسان کو اپنی ربوبیت سے خوش ہونے کے لیے ایک بہت بڑا علاج دیا، اور وہ علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان میں نے تجھ کو پیدا کیا تو تیرے اندر میں نے دو مادے رکھے، ایک مادہ شر کا ہے، ایک مادہ خیر کا ہے. یعنی میں نے تیرے اندر نفس بھی رکھا ہے اور نفس کا کام شرارت کرنا ہے، اور میں نے تیرے اندر دل بھی رکھا ہے اور دل کا کام، روح کا کام خیر کا کام کرنا ہے. تو ایک نفس کی چاہت ہوتی ہے، ایک روح کی چاہت ہوتی ہے. روح یہ چاہتی ہے کہ انسان صاف ستھرا رہے، پاکیزہ رہے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچتا رہے. نفس یہ چاہتا ہے کہ یہ گناہوں میں ملوث رہے، ہر وقت گناہوں کے اندر بے چین رہے اور اسی میں لگا رہے. قرآن کریم میں حق تعالیٰ جل شانہ نے یوں فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تم کو دو راستے بتائے. نجد کا لفظ قرآن نے استعمال فرمایا. نجد کا معنی ہوتا ہے بلندی. روایتوں میں دو لفظ ملتے ہیں، ایک تہامہ اور ایک نجد. تہامہ کا معنی پستی، نجد کا معنی بلندی. حق تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے قرآن میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فرمایا، حالانکہ یہاں یوں کہنا چاہیے تھا وَهَدَيْنَاهُ الطَّرِيقَيْنِ، ہم نے تم کو دو راستے بتائے، دو طریق بتائے. لیکن طریق کی جگہ پر نجد کا لفظ استعمال کیا. نجد کہتے ہیں بلند جگہ، جیسے یہ تالاب کے اوپر جو کنارہ ہے یہ بلند ہے، اسی طرح پہاڑ بلند ہوتا ہے، ٹیلا بلند ہوتا ہے، اس کو نجد کہا جاتا ہے. نجد کا معنی بلندی. اللہ تعالیٰ نے بلندی کا لفظ استعمال کر کے یہ بتایا کہ میرے بندے، میں نے تجھ کو خیر اور شر، آگ اور باغ، جنت اور جہنم، یہ دونوں راستے اتنے صاف ستھرے بتائے ہیں کہ جیسے پہاڑ دور سے نظر آتا ہے اسی طرح خیر بھی دور سے نظر آتا ہے، اسی طرح شر بھی دور سے نظر آتا ہے. تو اس کے باوجود اگر تو برائی کرے گا، میں نے تجھ کو صاف صاف دکھا دیا ہے، پھر بھی تو اگر برائی کرے گا، میں نے تیرے معاشرے میں تجھ کو دکھایا ہے کہ میں نے زندگی بھر شراب پینے والوں کو توبہ کی توفیق نہیں دی. میں نے تیرے معاشرے میں تجھ کو دکھایا کہ سود کھانے والوں کو میں نے تباہ کر دیا. میں نے تیرے معاشرے میں تجھ کو دکھایا ہے کہ جس نے لوگوں کے مال کو ہڑپ کیا اور ناجائز طور پر غلط دستاویزات بنا کر کھا گئے، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. وہ نہیں تو ان کی نسل، ان کی اولاد، ان کی ذریت سب تباہ ہو گئے. میرے بندے، میں نے تجھ کو بہت صاف ستھرے طریق پر بتایا، پھر بھی اگر تو اس راستے پر جائے گا اور میری پکڑ تیرے اوپر اتر گئی تو یوں نہ کہنا کہ اللہ ظالم ہے، حقیقت میں تیری ذات ہی خود ظالم ہے. تو خود اپنے اوپر گناہ کو لے آیا، تو خود اپنے اوپر میری پکڑ کو لے آیا، تو خود اپنے اوپر عذاب کو لے آیا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. یہی وجہ ہے کہ دیکھو قرآن کریم میں تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے ہدایت کے الفاظ 4 جگہ پر استعمال فرمائے. 4 جگہ پر، 3 جگہوں پر تو رحمان کی ترجمانی ہوئی اور 1 جگہ پر شیطان کی ترجمانی ہوئی. 3 جگہ پر رحمان کی ترجمانی.
کون سی 3 جگہ رحمان کی ترجمانی؟ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اس کو صاف کیا۔ اجلا کپڑا پہننا بہت آسان ہے، اندر کے قلب کی صفائی بہت مشکل ہے۔ یہ کینہ، یہ حسد، یہ بغض، یہ عداوت، یہ نفرتیں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، کامیاب اللہ کے وہاں وہ ہوگا جو قلب سلیم کو لے کر آیا، صاف ستھرے دل کو لے کر آیا۔ ایک روایت آپ نے بہت سنی ہوگی کہ دیکھو 3 آدمی بنی اسرائیل میں جا رہے ہیں، بارش شروع ہوئی، تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے، ایک گفا میں چلے گئے۔ اچانک بہت بڑا پتھر اور چٹان آئی، غار کا دروازہ بند ہو گیا، ان تینوں کا اب نکلنا مشکل ہو گیا، اور چٹان اتنی بڑی تھی کہ وہ ہٹا نہیں سکتے تھے۔ تو ان تینوں نے اپنی زندگی میں جو نیک عمل کیا تھا اس سے دعا کی۔ ایک نے کہا کہ اللہ میں میرے ماں باپ کا خدمت گزار تھا، دن بھر بکریاں چراتا، رات کو دودھ نکال کر ماں باپ کو پلاتا۔ ایک رات میں بہت دیر سے آیا، بہت دیر سے، والدین سو چکے تھے۔ میں آیا، میں نے اپنے والدین کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا کہ سوئے ہوئے ہیں، کیا اٹھاؤں میں، ان کی نیند خراب ہو جائے گی۔ اللہ اولادوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اولادوں کا حال یہ ہے، رات 2 بجے تک باہر گھومتی رہتی ہے، ماں باپ دوائیں پی کر سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور 2 بجے آ کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور ماں باپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، صبح تک بیداریوں میں گزار دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، والدین کی اطاعت، فرما برداری بہت بڑی چیز ہے، حتیٰ کہ بخاری شریف میں روایت ہے جہاد میں بھی تو نہیں جا سکتا اگر تیرے والدین تجھے اجازت نہ دے۔ کتنی بڑی چیز ہے جہاد، فرمایا والدین کی اجازت کے بغیر تم جہاد میں نہیں جا سکتے۔ یہیں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے، تبلیغ میں بھی نہیں جا سکتا اگر والدین اجازت نہ دیں۔ اگر والدین کو ضرورت ہے، وہ ضعیف ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ حالات میں ہیں، وہ پریشان ہیں، ان کی دیکھ بھالی کرنے والا کوئی نہیں، تو اس صورت میں تجھے تبلیغ جماعت کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے والدین کی خدمت کرنا پڑے گا۔ اگر والدین ضعیف، کمزور، بیمار ہیں اور تو مفتی بننے کے لیے کہہ رہا ہے، تو فلاں بننے کے لیے کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہماری دیکھ بھال کون کرے گا، اگر تو گیا تو بس تو عالم بن گیا، ٹھیک ہے، تو مفتی بننے بھی نہیں جانا ہے، کوئی کتاب پڑھنے نہیں جانا ہے، والدین کی خدمت کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنا ہے، ان کی فرما برداری کرنا ہے۔ یہ مقام والدین کا بیان فرمایا ہے، مسلم شریف میں ہے، اویس قرنی اتنی بڑی شخصیت دور نبوت کو پایا، لیکن نبی نے اس لیے اجازت نہیں دی کہ ان کی والدہ بیمار تھی، کمزور تھی، ضعیف تھی، نابینا تھی، آنکھوں سے دیکھ بھالی کرنے والا کوئی نہیں تھا، نبی نے اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دی۔ دیکھو دور نبوت کے ہوتے ہوئے صحبت رسول نہیں پائی، زیارت نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو وہاں غائبانہ ایمان لے آئے تھے، صحبت رسول، ملاقات، زیارت نہیں ہوئی، لیکن مقام اتنا ملا ان کو، اتنا اونچا مقام ملا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا، عمر یمن اگر جانا ہو اور مقام کرن پر میرا اویس مل جائے تو تم اپنے لیے اویس سے دعا کرانا۔ کس کو کہا؟ عمر کو، جس کی شخصیت کتنی اونچی، کتنی بلند و بالا شخصیت، ان کو یوں کہا کہ اگر یمن جانا ہو تو اویس کرنے سے دعا کرانا۔ ماں باپ کا مقام یہاں تک روایتوں میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ ساری صحیح روایتیں قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ دیکھو سب سے اول فریضہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت، وحدانیت، اس کو اکیلا جاننا، کسی کو شریک نہ کرنا،
شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، اور دوسرے نمبر پر وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر ایک مسئلہ جب والدین کا آیا تو خوب یاد رکھو، لوگ ماں سے متعلق تو بہت فضیلتیں بیان کرتے ہیں، ماں سے متعلق نظمیں بھی بنائی جا رہی ہے، ماں سے متعلق تقریریں بھی ہو رہی ہے، ماں سے متعلق نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہے، لیکن باپ کی عظمت کو لوگ بہت کم بیان کرتے ہیں، باپ کے مقام کو لوگ کم بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ عیسائی طریقہ ہے، یہ عیسائی طریقہ ہے۔ کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، والد صاحب نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام ماں ہے، باپ نہیں ہے آپ کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ عیسائیوں کے وہاں اصل اصول ماں ہی ماں ہے، کیونکہ ان کے نبی کے باپ نہیں تھے، اس لیے صرف ماں کی فضیلتیں، یہ عیسائی طریقہ ہے۔ تم جس نبی کے فالوور ہو، تم جس نبی کی اتباع کر رہے ہو، تم جس نبی کے امتی ہو، اس کے ماں بھی تھی، اس کا باپ بھی تھا۔ باپ عبداللہ ہے اور ماں آمنہ ہے، اور جب ہم جس نبی کی اتباع کرتے ہیں اس کے ماں باپ ہیں دونوں، تو ہمیں دونوں ہی کا احترام کرنا ہوگا۔ وہ طریقہ عیسائیت ہے، یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بلکہ اگر روایتوں پر غور کیا جائے تو باپ کا مقام جو ہے وہ ماں سے بلند بیان کیا گیا ہے۔ روایت اگر آپ دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تحت الاقدام، ماں جو ہے وہ جنت ہے، یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ لیکن جب باپ کا مقام نبی بیان کرتا ہے تو کیا بیان کیا؟ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ فرمایا وہ راضی تب ہوگا جب تیرا باپ راضی ہوگا، اور وہ ناراض ہوگا اگر تیرا باپ ناراض ہوگا۔ ماں کا مقام آیا تو صفیت کو بیان کیا، اور باپ کا مقام آیا تو بلندی کو بیان کیا۔ اس سے انداز ہوتا ہے کہ باپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے، ماں کی خدمت زیادہ ہو، باپ کی عظمت زیادہ ہو۔ ماں کی خدمت زیادہ ہو، باپ کی عظمت زیادہ ہو۔ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جب تم پیسے لے کر آؤ گے تو باپ کے ہاتھ میں پیش کرو گے، نہ کہ ماں کے ہاتھ میں۔ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، اگر تمہیں نکاح کرنا ہوگا تو باپ سے پہلے اجازت لی جائے گی، پھر ماں سے دعائیں لی جائے گی۔ یہ کیا بتایا گیا علماء کی طرف سے؟ یہ بتایا گیا ہے کہ ماں کی خدمت زیادہ ہو اور باپ کی عظمت زیادہ ہو۔ آج ہمارا معاشرہ، سماج، سوسائٹی ماں کی خدمت سے بھی خالی ہے اور باپ کی عظمت سے بھی خالی ہے۔ خیر بہرحال یہ تو ضمناً بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی۔ اللہ کرے کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کی عظمت کرنے والے ہو، ان کی خدمت کرنے والے ہو۔ تو وہ آدمی اس نے کہا کہ میرے مالک ایک رات میں آیا، میری ماں میرے پاس سو چکے تھے، میں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا رات بھر، صبح اٹھے تو میں نے پلا دیا، بڑی دعائیں دی ماں باپ نے۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ میری چچا زاد بہن تھی، غریب تھی، مجھ سے قرض مانگتی تھی، میں اس کو ایک شرط لگاتا تھا کہ منہ کالا کرنے دے، وہ منع کرتی تھی، اس لیے کہ تقدس تھا اس میں، پاکیزگی تھی زندگی، وہ منع کرتی تھی۔ ایک مرتبہ بہت مجبور ہو گئے، وہ غربت نے اس کو پریشان کیا۔ کبھی کبھی انسان کی غربت انسان کو اپنی ذات کو بیچنے پر مجبور کر دیتی ہے، کبھی کبھی۔ اسی لیے بخاری شریف میں ایک عجیب و غریب روایت کتاب الزکات میں ملتی ہے کہ ماقبل امتوں میں بیان فرما رہے ہمارے آقا کہ ایک آدمی رات میں اپنے صدقے کو لے کر نکلا، رات میں اس لیے نکلا کہ اخلاص کے ساتھ، کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی آدمی ملا اس کو دے دیا صدقہ۔ صبح کو شور ہوا کہ آج رات کسی نے صدقہ چور کو دیا، وہ چور تھا، تو اس پر کہا کہ الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ کس پر پڑ رہا ہے؟ اس پر الحمدللہ پڑھا جا رہا ہے کہ چلو چور کے ہاتھ میں میرا صدقہ گیا، اللہ کرے کہ میرے اس صدقے کی بدولت
کم از کم وہ چوری کے عمل سے باز تو آ جائے گا، چوری کا عمل تو چھوڑ دے گا۔ پھر وہ ایک رات نکلا اپنے صدقے کو لے کر کہ میں چپکے سے کسی کو دے دوں۔ ایک عورت ملی، اس کو دے دیا۔ صبح شور ہوا کہ رات میں کسی نے اپنا صدقہ کسی زانیہ کو دے دیا، زنا کرانے والی تھی وہ۔ الحمدللہ، اس پر الحمدللہ کہ اللہ بہت ممکن ہے میرے اس مال کے ذریعے سے وہ اس عمل سے باز آ جائے، بہت ممکن ہے کہ اس کی غریبی اس کو اس کام کی طرف لے جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ میں سورت کا آپ کا واقعہ بتاؤں۔ سورت میں ایک لڑکی 24 سالہ، ماں کا انتقال ہو گیا تھا، باپ زندہ تھا، کینسر کا مرض تھا، اور باپ کے لیے دوا دارو کا علاج نہیں، اور پیسے نہیں تھے، اور کوئی تعاون نہیں تھا۔ اس بیٹی کا کہنا ہے کہ میں نے میرے باپ کی دوا دارو کے خاطر سورت میں اور سورت کے اطراف کے حوصلوں میں 22 مرتبہ میری ذات کو بیچا ہے۔ ایسے بہت غریب ہوتے ہیں لوگ، بہت غریب ہوتے ہیں جن کے گھروں میں کھانے کا نظام نہیں ہوتا، اور ہم ہیں کہ عیاشیوں سے پیچھے ہیں، ہماری فضول خرچیوں سے ہم باہر نہیں نکلتے، ہمارے تیب تاب سے ہم باہر نہیں نکلتے، ہمارے شانوں سے ہم باہر نہیں نکلتے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے اوپر حالات پہ حالات ہیں، پریشانیوں پر پریشانیاں ہیں، مصائب پر مصائب ہیں۔ تو بہت سی مرتبہ انسان کی غریبی انسان کو مجبور کر دیتی ہے۔ وہ بیچاری بہت پریشان تھی، میرے پاس آئی، مجھ سے قرض مانگا، میں نے پھر وہی شرط رکھی، مجھے منہ کالا کرنے دے۔ اپنی غربت کی وجہ سے اس نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ میں نے اس کو 100 دینار دیے۔ وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جب اس کے قریب پہنچا، کپڑے اتار چکے ہیں، بیٹھ چکا ہے، اس لیے کہ روایت کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بیٹھ چکا ہے، اور اس تقدس معاف لڑکی کی زبان سے جملہ نکلا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، تو یہ کام نہ کر۔ اے اللہ تیرا نام آیا، میں وہاں سے کھڑا ہو گیا۔ بھلا جو آدمی پہنچ چکا اور اٹھ جائے، اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی چیز نہیں، یہ اللہ کا خوف ہی تھا جس نے اس کو اٹھا دیا۔ بہرحال وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ اے اللہ میرا عمل کی اس کو اگر پسند ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تیسرے نے کہا کہ اللہ میرا ایک مزدور تھا، میں نے اس کو کام سے لیا تھا، شام ہوئی وہ مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو میرے کام میں لگا لی، یعنی میری تجارت میں اس کی مزدوری کو لگا لیا، اور اس کا کاروبار میں کیا، یہاں تک کہ بہت سارا مال ہوا۔ بہت وقت کے بعد وہ اپنی مزدوری لینے آیا، تو میں نے کہا کہ یہ سارا مال تیرا ہے، لے جا۔ وہاں تو مزدور کو پارٹنر بنایا، یا لوگ پارٹنروں کے پیسے نہیں دیتے، وہاں مزدور کو پارٹنر بنایا، اور یہاں پارٹنروں کے لوگ پیسے نہیں دیتے۔ تو کہا کہ یہ سارا مال تیرا ہے، لے جا۔ وہ کہنے لگا ارے میری مذاق کیوں کرتا ہے یار، اتنی سی مزدوری تھی، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا نہیں، میں نے تیرے پیسوں کو کام میں لگایا، یہ نفع ہوا سارا۔ حالانکہ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر تم نے اس کی مزدوری کو الگ نہیں کیا، اپنے مال میں شریک ہے، تو اس صورت میں وہ نفع ابھی کا ہوگا، وہ اس کا نہیں ہے، لیکن اس کا دل بڑا تھا کہ اس نے اس کو مزدوری کے اندر سارا نفع دیا، اور مال اے اللہ میرا یہ کام تیرے لیے تھا، اگر تجھے پسند ہے تو بتا دے۔ پتھر ہٹ گئے، نکلنا آسان ہوا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث کا بہت بڑا آدمی، لوگوں نے صرف یہی سمجھا کہ وہ تبلیغ جماعت کا آدمی تھا، تبلیغ جماعت کا آدمی تھا۔ ان کی امانی الاخبار اگر آپ دیکھو تو پتہ چلے گا کہ وہ حدیث کا بہت بڑا آدمی تھا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس روایت پر ایک بات فرماتے، وہ مجھے آپ کو سنانا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ تینوں مصیبت میں پھنس گئے، پریشانی میں آ گئے، نکلنا مشکل ہو گیا، جان کے لالے پڑنے لگے، خطرے میں مبتلا ہو گئے۔ ایسے وقت میں انہوں نے اللہ سے جب دعا کی تو اپنی عبادتوں کو پیش نہیں کیا۔ یوں نہیں کہا میں بہت نمازی تھا اللہ پتھر ہٹا دے، یوں نہیں کہا اللہ میں بہت عمرے کرتا تھا پتھر ہٹا دے، اللہ میں بہت حج کرتا تھا پتھر ہٹا دے، میں بہت جو ہے روزے رکھتا تھا پتھر ہٹا دے۔ فرمایا عبادت پیش نہیں کی، ان تینوں نے اپنے معاملات کو پیش کیا۔ اللہ معاملات،
ایک نے کہا اے اللہ میرا معاملہ میرے ماں باپ کے ساتھ صحیح تھا، دوسرے نے کہا میرا معاملہ میری چچازاد بہن کے ساتھ صحیح ہو گیا، تیسرے نے کہا میرا معاملہ میرے مزدور کے ساتھ صحیح تھا۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ اس بات کو ذکر کرنے کے بعد وجد میں آ گئے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے اور کہنے والوں نے کہا ہے کہ حضرت وجد میں آ گئے، اور وجد میں آ کر یوں فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت، ان کے معاملات صحیح تھے، اللہ نے دنیا کی چٹان کو ہٹایا، تمہارے معاملات اگر صحیح کرو گے اللہ جہنم کی چٹان کو ہٹا دے۔ معاملات کی صحت بہت ضروری ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ بہت سے لوگ کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، مطعمہ و مشربہ و ملبسہ، کھانا پینا لباس حرام کا ہے، اور پھر یوں ہاتھ کرتے لمبے لمبے ہاتھ اور کہتے اللہم اللہم اللہم۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کیف یستجاب، کیسے دعا قبول ہو سکتی ہے جبکہ پیٹ سارا میرا حرام کے لقموں سے بھرا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حق تعالی جل شانہ نے دنیا میں ہم کو بھیجا تو ہمیں یہ ضرور بتایا کہ میں نے تجھ میں دو راستے رکھے ہیں، خیر کا بھی رکھا ہے، شر کا بھی رکھا ہے، لیکن فلاح کس کو ملے گی؟ قرآن کریم میں فلاح کا لفظ 4 جگہوں پر آیا، 3 جگہوں پر رحمان کی ترجمانی، 1 جگہ پر شیطان کی ترجمانی۔ جن 3 جگہوں پر رحمان کی ترجمانی، ایک جگہ اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاھا، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے دل کو صاف کیا۔ صرف مسکرا کر مل لینا یہ دل کی صفائی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں، فرمایا مسکراہٹ سے ملنا اور دل کو گندا رکھنا نفاق کی نشانی، یہ نفاق کی نشانی۔ دوسری جگہ فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ تیسری جگہ فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والذين هم لفروجهم حافظون۔ فرمایا وہ مومن کامیاب جس نے نمازوں کی پابندی کی، نماز میں خشوع کیا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ یوں کہتا ہے لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، تم نماز نہ پڑھو نشے کی حال میں۔ جب شراب پینا جائز تھا نا اس وقت کا واقعہ ہے، نماز نہ پڑھو نشے کے حال میں۔ کیوں؟ نشے کی حالت میں غفلت ہوتی ہے، تو غفلت والی نماز میں تو کیا بولے گا تجھے پتہ ہی نہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ تو نے شراب تو نہیں پی ہے لیکن ویسے خیالات کے نشے میں ہوگا تو بھی تجھے پتہ نہیں ہوگا کہ تو کیا پڑھ رہا ہے۔ یہ تو آج بھی کہہ رہی ہے آیت ہم کو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، خیالات کے نشے میں نماز مت پڑھو۔ یہ خیالات کے نشے ہیں ہمارے، اس میں نماز نہ پڑھو۔ تو الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار باتیں، اس کی بات اس کی بات اس کی بات، دنیا بھر کی باتیں بلا وجہ کی، کوئی فائدہ نہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، تمہاری مجلسوں میں کوئی خیر ہوتا ہی نہیں ہے، تم تو غیبتوں کی مجلس کرتے ہو، تم برائیوں کی مجلس کرتے ہو، تم چغلیوں کی مجلس کرتے ہو، تم گندگیوں کی مجلسیں کرتے ہو، تم فلموں کی مجلسیں کرتے ہو، تمہاری مجلسوں میں کوئی خیر تھوڑے ہی ہے۔ کس مجلس میں خیر ہے؟ الا من امر بصدقۃ، جس کے اندر خیر خیرات کی باتیں ہو، او معروف، بھلائیوں کی باتیں ہو، اب اصلاح بین الناس، لوگوں کو ملانے کی باتیں ہو، جوڑ کی باتیں ہو، اب اصلاح بین الناس، یہ مجلسیں اچھی ہے، باقی ساری مجلسیں بیکار ہے ہماری۔ ان مجلسوں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، حساب سے زکات دیتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اپنے بدن کی پوری حفاظت کرتے ہیں، مگر عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ جو شریعت نے اجازت دی ہے وہاں بدن کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ تینوں جگہ پر افلح
اللہ کی ترجمانی، رحمان کی ترجمانی، یہ کامیابی ہے۔ یہ کامیابی کون سی؟ قرآن میں اس کو دوسری جگہ کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا جس کو مرتے وقت یوں کہا گیا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل میرے بندے میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی۔ اور بندہ یہ کہہ رہا ہے اس جنازے میں پڑا پڑا مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، میرے رب کی نعمتیں میرے لیے انتظار کر رہی ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندے پہلے سے آئے ہوئے ہیں، چل ان کی ملاقات تجھے کرا دوں، وادخلی جنتی، اور تجھے جنت میں لے جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے والے دو طرح سے ہوتے ہیں، بخاری شریف میں ہے مرنے والے، مسلم شریف میں ہے مرنے والے دو طرح سے ہوتے ہیں، مستریح یا مستراح۔ مرنے والے دو طرح کے، مستریح مستراح۔ صحابہ فرماتے یا رسول اللہ کون مستریح اور کون مستراح؟ تو حضرت نے فرمایا وہ انسان جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا، جس سے لوگوں کو تکلیفیں نہیں پہنچتی، جو دیندار تھا، جو تقوی والا تھا، جس نے حقوق اللہ بھی ادا کیے، حقوق العباد بھی ادا کیے، جو نیک بن کر کے چلا ہے دنیا میں، وہ مستریح ہے۔ مستریح کا کیا معنی؟ اس کو راحت مل گئی قبر میں جا کر، وہ جنت کے باغیچے میں سو گیا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے، اس کے لیے علیین میں مقام مل گیا، اس کو اللہ کی رحمتوں کی کچھ نہ کچھ باتیں اس کے لیے شروع ہو گئی، وہ مستریح ہے۔ اور فرمایا مستراح کون؟ فرمایا جو لوگوں کو ستاتا تھا، جس سے لوگ پریشان تھے، جس کی بنیاد پر لوگ ڈرتے تھے، ایذا پہنچاتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اور جو ہے اللہ کی بغاوت کیا کرتا تھا، وہ مستراح ہے، یعنی لوگوں کو اس سے راحت ہو گئی کہ اچھا ہوا مر گیا تو ختم جہاں پاک، جاؤ زمین پاک ہو گئی، ہم تو کب سے چاہتے تھے کہ مرے تو اچھا ہے۔ نبی فرماتے ہیں مستریح بنو، مستراح نہ بنو، مستریح بنو، مستراح نہ بنو، ایسے نہ بنو کہ لوگ ہمارے لیے جنازہ جانے پر بد دعا کریں کہ اچھا ہوا چلا گیا تو، مستریح بنو کہ لوگ ہماری تمنا کریں اور ہم مر کر بھی زندہ رہنے والے بنیں۔ جو آدمی نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، وہ مر کر بھی زندہ رہتا ہے، اور جو مستراح ہوتا ہے وہ جی کر بھی مرا ہوا ہے، لوگ اس کی کوئی تمنا نہیں کرتے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ رحمان کی ترجمانی افلاح اور ایک شیطان کی ترجمانی۔ فرعون کے واقعے میں اللہ یوں بیان کرتا ہے قد افلح الیوم من استعلی، یہاں بھی قد افلح آیا، افلح الیوم من استعلی۔ پھر جادوگروں نے کیا کہا؟ آج کامیاب وہ ہوئے جو بلند ہو جائیں گے، استعلا، جس کو موسیٰ پر کامیابی ہو جائے گی، جو غالب آ جائیں گے، ان کو پیسے بہت ملیں گے، فرعون عزت دے دے گا، ان کو اپنا درباری بنا لے گا۔ اللہ یہ شیطان کی ترجمانی یہاں کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کی سوچیں کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں۔ آج ہماری سوچ کچھ ایسی ہے، میں کامیاب تب بنوں گا جب کہ میرے بنگلے ہو، میں کامیاب تب بنوں گا میری شہرت ہو، میں کامیاب تب بنوں گا میری دولت ہو، میں کامیاب تب بنوں گا میری عزت ہو، تب میں کامیاب بنوں گا۔ میرے بھائیوں، جو اس سوچ کو کامیابی سمجھتا ہے وہ فرعونی سوچ ہے، وہ شیطانی سوچ ہے، وہ جادوگرانہ سوچ ہے، اور جو یہ سوچتا ہے کہ دل پاک ہو جائے، عبادت ادا ہو جائے، وہ رحمانی سوچ ہے۔ اللہ ہمیں رحمانی سوچ عطا فرمائے، اللہ ہمیں رحمانی سوچ عطا فرمائے، اور فرعونی سوچ سے، شیطانی سوچ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم میں خیر بھی رکھی ہے، شر بھی، اور تم بندے ہو، میں جانتا ہوں تم بندے ہو، تم میں شر بھی ہے، اور اس شر کی بنیاد پر، نفس کی بنیاد پر، شیطانی دوستی کی بنیاد پر کبھی غلطیاں ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میں نے اس کا دروازہ بھی رکھا ہے، اور وہ دروازہ کیا ہے؟ وہ دروازہ ہے توبہ۔ توبہ
توبہ وہ دروازہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی استغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ. اللہ اکبر. جو بالکل صاف ستھرا، جو پاکیزہ، جس کی زندگی میں ایک گناہ نہیں، وہ کہتا ہے میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. پھوٹی قسمت ہماری کہ اتنے گناہوں کے باوجود ہم توبہ اور استغفار نہیں کرتے. توبہ اور استغفار کرنے والوں کی مثال اللہ کے حبیب نے کیسے بیان فرمائی؟ مثال سے سمجھو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اونٹنی پر بیٹھ کر ایک لمبے سفر میں جا رہا ہے، اس کو بہت دور جانا ہے، مثلا یہاں سے بمبئی جانا ہے، یہاں سے دلی جانا ہے، اور وہ اونٹنی پر سفر کرتا ہوا نکلا. اب راستے میں ریتیلا میدان ہے، چل رہا ہے، تھکاوٹ ہوئی، آرام کا تقاضا ہوا. اس نے سوچا لاؤ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، اونٹنی کو بھی راحت مل جائے، میں بھی تھوڑی دیر آرام کر لوں. تو سارا سامان اونٹنی پر رکھا ہوا ہے، وہ ایک درخت کے نیچے اترا اور سو گیا، تکیہ لگایا اور سو گیا. جیسے ہی یہ سو گیا آنکھ لگ گئی. اب جب آنکھ کھلی اس کی تو اس نے دیکھا کہ میری اونٹنی غائب ہے. کہاں چلی گئی میری اونٹنی؟ ادھر نظر کی، ادھر نظر کی، ادھر نظر کی، کہیں اونٹنی نظر نہیں آتی. اب اس کو پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے، گلا سوکھ رہا ہے اس کا، پانی ہے نہیں وہاں کہیں بھی، ریتیلا میدان ہے، پانی نہیں مل رہا ہے اس کو. یہاں تک کہ پانی تلاش کیا، اونٹنی تلاش کی، نہیں ملی. بالآخر اس نے سوچا کہ اب تو موت ہے، مرنا ہے. تو وہ وہیں پر سو گیا آنکھیں بند کر کے. ایک مثال دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آنکھیں بند کر کے سو گیا. ابھی موت آئے گی، ابھی موت آئے گی، اب پانی ہے نہیں، بغیر پانی کے میں مروں گا. اتنے میں کسی چیز کے چلنے کی آواز آئی. اس نے جو آنکھیں کھولی تو اس کی اونٹنی موجود ہے، اس پر پانی ہے، کھانا ہے. وہ جلدی جلدی اٹھا، اس نے پانی پیا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بتاؤ موت کے منہ میں جانے والے کو جب اونٹنی ملی اور پانی مل گیا اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے. فرمایا جب گنہگار بندہ اپنے رب کے سامنے آ کر، اللہ کے سامنے آ کر سچی توبہ کرتا ہے، جتنی خوشی اس بندے کو ہوئی ہے اونٹنی کے ملنے پر، للہ افرح منہ، اللہ اس سے کہیں زیادہ خوش بندے کی توبہ پر ہوتا ہے. جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. حالانکہ اللہ کو خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے تو جہنم تیار کر رکھی ہے کہ جا تیرے پھاڑ کے اندر، مجھے کیا پڑی ہے، جا جہنم کے اندر. لیکن وہ کہتا ہے نہ میرے بندے، میں نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میں تجھے آگ میں دھکیل دوں، اس لیے میں نے تجھے پیدا کیا. نہیں نہیں، میں نے تجھے اس لیے نہیں بنایا، میں نے تو تیرے لیے باغ و بہار بنائی ہے، جنت بنائی ہے، میں تو تجھے اس میں لے جانا چاہتا ہوں. یہ کہاں تو ادھر جا رہا ہے؟ ہماری توبہ پر اللہ اس طرح خوش ہوتا ہے. اس لیے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. فرمایا جو میری توبہ سے، مجھ سے دعا کرنے سے، یا عبادت بمانا دعا ہے، مجھ سے دعا کر، معلوم ہوتا ہے دعا عبادت ہے، جو دعا کرنے سے اعراض کرے گا فرمایا میں اس کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا. ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. کبھی فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میں تمہیں مال دوں گا، اولاد دوں گا، روزی دوں گا، رزق دوں گا. توبہ کرو میرے بھائیوں. یہ توبہ کا باغ ہمارے اندر سے نکل چکا ہے. ہم توبہ نہیں کرتے، ہم توبہ نہیں کرتے سچے دل سے. اللہ سے توبہ کرو. وہ اللہ 70 سال کے بوڑھے کو جو بالکل اخیر عمر میں چل رہا ہے، گرگرا شروع نہیں ہوا، نزا شروع نہیں ہوا، لیکن اخیری عمر میں چل رہا ہے اور 70 سال کا بڈھا ہے اور وہ کافر ہے اور وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. یہ اس خدا کی شان ہے. اس لیے ہم سب کو استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. روایتوں میں ہے کہ ایک آدمی کی موت ہونے لگی، فرشتوں نے کہا کوئی نیک عمل ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا میری ایک دکان تھی، تو میں نے اپنے مینیجر کو کہہ رکھا تھا کہ بھائی کوئی مالدار خریدنے آئے اور یوں کہے کہ ذرا مہلت دے دو، 2 دن میں پیسے دے جاؤں گا، اس کو مہلت دے دے گا. اور کوئی غریب آئے اور یوں کہے میرے پاس نہیں ہے، اس کو معاف کر دینا. فرمایا اسی بنیاد پر اللہ نے ہم کو کہا ہے کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا.
اچھے اعمال والی زندگی گزارو، خیر خواہ بن کر کے جاؤ، خیر خواہ بن کر کے جاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ بھی ہمارے ساتھ خیر خواہی کرے گا، اور بدخواہ بن کر کے جاؤ گے پھر اللہ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی معاملات کرے گا۔ نفع پہنچانے والے بنو، نفع پہنچانے والے، میری ذات سے آپ کو نفع پہنچے، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میری ذات سے آپ کو نقصان پہنچے۔ اللہ ہمیں نفع پہنچانے والے بنائے اور نقصان والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور ماشاءاللہ دیکھو ایک خوشی کی بات ہے ہمارے لیے کہ اس عاجز نے حضرت شیخ ہمارے شیخ یونس صاحب قدس سرہ پر ایک سیمینار رکھا ہے 8 تاریخ کو، 8 مارچ اپنے مدرسے میں، جو ویسے تو پورا دن چلے گا، صبح ایک نشست ہوگی، ظہر بعد ہوگی، اور عمومی بیان جو ہے وہ رات میں ہوگا۔ اس میں بہت سارے اکابر تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ہمارے خرور کی خوش قسمتی ہے کہ پورے ہندوستان کے اکابر آ رہے ہیں۔ ایک وقت میں آپ کو زیارت ملاقات ہو جائے گی، پورے ہندوستان کے اکابر۔ بھائی طلحہ جو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، چلا نہیں جا رہا ہے، بالکل معذور ہے، لیکن حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ مولانا سلمان صاحب مذاہب جو مذاہب کے ناظم و محتمین ہیں تشریف لا رہے ہیں، ندوہ سے علماء تشریف لا رہے ہیں، مولانا بدر الدین اجمل ادھر سے تشریف لا رہے ہیں، اور بے مولانا عتیق بستوی تشریف لا رہے ہیں، مفتی احمد صاحب خانپوری تشریف لا رہے ہیں، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی حاضر ہو رہے ہیں۔ بے شمار علماء کرام اپنی اس بستی کے اوپر اکابر کا آنا ہمارے لیے باعث رحمت ہوتا ہے۔ اتنے سارے بزرگان دین اور اکابر ہمارے وہاں تشریف لا رہے ہیں، تو بھائی مغرب کے بعد کی عمومی مجلس ہے، اس مجلس کے اندر آپ ضرور شرکت کریں جو مغرب کے بعد ہوگی۔ دن بھر بھی انشاءاللہ مجلسیں تو رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جوان ہیں ان جوانوں کو ہمیں کچھ کام سپرد کرنا پڑے گا، تو اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی کل پرسوں ہم ان سے میٹنگ بھی کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی آمد کو جیسے جیسے میں نے کل ہی اپنے بچوں کو بتایا کہ جیسے جیسے اب بخاری شریف کے جلسے کا وقت آتا جاتا ہے، ہمارے شیخ کی یادیں مجھے آتی جاتی ہیں۔ ان دنوں کے اندر تو میں شیخ کو دعوت دیتا تھا اور شیخ کہتے تھے خرور تو میرا جنکشن ہے، خرور سے میری گاڑی نکلتی ہے، اور بڑی محبت بڑی شفقت، اتنی پابندی سے 21 سال تک حضرت کہیں نہیں گئے، صرف 2 مدرسوں میں، ایک اپنے وہاں اور ایک دارالعلوم باندھا، قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 جگہ پابندی سے حضرت گئے، باقی حضرت کہیں اتنی پابندی سے، حالانکہ بڑے بڑے لوگ دعوت دیتے تھے لیکن کبھی نہیں، اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی شخصیت۔ ابھی حضرت کے حالات کے اوپر اربوں نے کتاب لکھی، قطر کے علماء نے، بیروت کے علماء نے، سعودی عرب کے علماء نے، اور 500 صفحے میں اتنی ضخیم کتاب لکھی حضرت کے حالات پر۔ عربی میں ہے پوری کتاب کہ محمد یونس جون پوری کون تھا، اس کی شخصیت کون تھی، لیکن ہم نادانوں نے ان کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال ان کے حالات پر تاکہ ان کے حالات، ان کی زندگی ہمارے سامنے آئے اور کھل کر کے سامنے آئے، اس کے لیے 8 تاریخ کو سیمینار رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی آمد کو ہماری اس بستی کے لیے اور ہمارے پورے علاقے کے لیے اور ہمارے پورے گجرات کے لیے باعث سے خیر و برکت بنائے۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم برحمتہ یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان
أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله العلي الذات عظيم الصفات سميع السمات جليل عظيم الشان دليل القدر رفيع الذكر مطاع العمر ذليل البرهان جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد يا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه فإنه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جوار كريم ملك بر رؤوف رحيم استغفروا أيها المسلمون إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأطبائه وأزواجه خصوصا على الخلفاء الأربعة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى وعلى عمر الفاروق رضي الله تعالى وعلى عثمان ذي النورين رضي الله تعالى وعلى علي المرتضى
رضی اللہ تعالی عنہ وعلی الامامین الہمامین حسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلی العمین المقرمین حمزہ والعباس رضی اللہ تعالی عنہما وعلی سائر بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ وزینب ورقیہ وام کلثوم وعلی سائر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی سائر الصحابہ والتابعین التابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین الی یوم الدین. اللہ فی اصحابی لا تتخذهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمین اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفرة والعنود والنصارى والمشركين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وخالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم ارحم على أهل سوريا اللهم ارحم على أهل سوريا اللهم ارحم على أهل سوريا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين اے اللہ گناہوں کو معاف کرنا، اے اللہ قصوروں سے درگزر فرما، اے اللہ سیاکاریوں سے معافی عطا فرما، اے اللہ جلی خفی ظاہر باطن کو اللہ معاف فرما دے، اے اللہ ہماری اولادوں کی تربیت فرما، اے اللہ اصلاح فرما، اے اللہ ان کی زندگیوں میں دین کو زندہ فرما، اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے دلوں کو صاف پاک کرنے کی توفیق عطا فرما، امت کے لیے فائدہ مند بننے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین جہاں جہاں پریشان حالیہ ہیں اللہ سب کو ختم فرما، اے اللہ شام کے مسلمانوں کو رحم فرما، اے اللہ شام کے مسلمانوں کو رحم فرما، اے اللہ ان کے ہزاروں بچے مارے جا رہے ہیں، ان کی عورتیں ماری جا رہی ہیں، الہ العالمین ظالموں کی پکڑ فرما لے، ظالموں کی پکڑ فرما لے، ظالموں کی پکڑ فرما لے، بمباری کرنے والوں کو ہلاک فرما دے، اے اللہ ایک فرعون جس نے موسیٰ کی قوم پر ظلم کیا تھا، تو نے سمندر میں ڈبو کر موسیٰ کی قوم کو خشک کر دیا تھا، اے اللہ تیرے محبوب کی امت تو رات دن رو رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تو صبح بھی رونے میں جا رہی ہے، شام بھی رونے میں جا رہی ہے، اللہ ہم سے وہ دیکھا بھی نہیں جا رہا ہے، معصوم معصوم بچے تڑپتے ہیں، ان کی ماں بھی شہید، باپ بھی شہید، ان بچوں کو دکھوں کے ساتھ گود میں اٹھانے والا کوئی نہیں، میرے مولا تیری مصلحت کیا ہے وہ تو ہی جانتا ہے، لیکن ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، اے اللہ اس امت کے فرعونوں کی پکڑ فرما لے، اس امت کے حامانوں کی پکڑ فرما لے، اس امت کے قارونوں کی پکڑ فرما لے، اس امت کے ابو جہل ابو لہب، اے اللہ اس امت میں بہت پیدا ہو گئے ہیں،
اے اللہ ان کو غرور ہے، تکبر ہے، اے اللہ ان کی پکڑ فرما لے، ان کی پکڑ فرما لے، اے اللہ امت مسلمہ کے حالات کو خوشگوار فرما، امت مسلمہ کے حالات کو خوشگوار فرما، امت کے حالات کو خوشگوار فرما۔ اللہ کب تک یہ حالات چلتے رہیں گے؟ ہمارے دکھوں کو کون دور کرے گا؟ تیری ہی ایک ذات ہے جو ہمارے دکھوں کو دور کرنے والی ہے، ہمارے دکھوں کو دور فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کی بھرپور مدد فرما، نصرت فرما، اتفاق و اتحاد نصیب فرما، آپس میں پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر چھوٹے کو اپنے بڑوں کے اکرام کی توفیق عطا فرما، ہر بڑے کو اپنے چھوٹوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کے کاروبار میں، روزی میں، کھیتی میں برکت عطا فرما، رحمتوں سے مالا مال فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما، شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما، کینسر سے حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما، فالج اور لقوے سے حفاظت فرما، محتاج بننے والی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ کوئی اٹھانے والا بھی ہم کو نہ ہو، اس طرح کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور جتنے ہمارے مرحومین تیرے پیارے ہو چکے ہیں، قبر میں جا چکے ہیں، ان سب کی بال بال مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔